اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز ہم وطنوں، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنا بہت بڑا انعام ہے، اور اس دین کے اندر اس کو بچا کر لے جانے والا انسان کائنات میں سب سے بڑا آدمی اور کامیاب آدمی ہے۔ دین کا مل جانا، ایمان کا مل جانا ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ایمان کا دنیا سے بچا کر لے جانا یہ اس سے بھی بڑی جو ہے اللہ کی ایک اور نعمت ہے۔ ہمارا نمازی ہونا، ہمارا دیندار ہونا، ہمارا متقی ہونا، ہمارا پرہیزگار ہونا، ہمارا پیر ہونا، ہمارا مولوی ہونا، ہمارا دیندار ہونا، ہمارا ہر طبقے کا، ہر اعلیٰ معیار کا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے کہ جس کو مرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا، اور وہ ایمان پر دنیا سے چلا گیا، ایمان کو بچا کر لے گیا۔ وہ انسان کائنات میں سب سے افضل اور سب سے کامیاب ہے۔ میری نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا، میرا جاگنا، میرا تہجد پڑھنا، میرا ہر ایک کام کرنا، اپنی جگہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم تب تک اس کو اپنے لیے دفاع کی چیز نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی زکوٰۃ عطا کی، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ہر نیک عمل کیا، لیکن ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس ایمان پر مر جانا ہی کامیابی ہے۔ اور اس کو بچانے کے اندر سب سے بڑا دخل جو ہے وہ انسان کی زبان کا ہے۔ ایمان کا بچا لینا، ایمان کا محفوظ کرنا، نیکی کا بچانا، نیکی کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کا دخل ہے، اور وہ انسان کی زبان ہے، زبان ہے اور زبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، چپ رہا کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا بولنے والا کامیاب ہے، لیکن نہیں، کہا یہ گیا کہ جو خاموش رہا، جو چپ رہا، جس نے اپنی زبان کے اوپر قابو کر لیا، جس نے یہ اس کو کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رکھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے، کس بات پر بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، انسان کو اس کو سنبھال کر بولنا آ گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور زیادہ بولنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ معاشرے میں آپ اس بات پر اندازہ لگائیں بیٹھ کر کہ اگر کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے، بلا وجہ بولتا رہے، فضول بولتا رہے، تو ساتھ میں بیٹھنے والا بھی کہے گا یار اس کی آواز تو اب کانوں پر گراں گزر رہی ہے، اب یہ بندہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ اور ایسے آدمی کو اگر کہا جائے کہ کسی لمبے سفر میں ساتھ لے کر چلیں تو سفر میں چلنے والا یہ کہے گا اپنی جگہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یار یہ بولتا زیادہ ہے،
اس کا بولنا ہمیں جو ہے برداشت نہیں ہوتا، پسند نہیں ہوتا، تو جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر ہمیں یہ بات بتلائی کہ چپ رہنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا کامیاب ہے۔ آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کئی جگہوں سے ہوا، کئی مقامات سے ہوا، کئی چیزیں دیکھی، کئی سارے ایسی چیزیں، کئی معاملات، کئی واقعات ایسے رونما ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ تو وہاں ایک طبقہ ایسا تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو پیٹھ پیچھے بات کیا کرتے تھے، جو بہتان تراشیاں کرتے تھے، جو دوسرے ایمان والے کی عزت کو گرانے میں لگے رہتے تھے۔ تو یہاں انسان اندازہ لگائے کہ ہمیں کبھی اس بات پر کبھی بھی جو ہے ندامت نہیں ہوتی، ہم بات بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل پر یہ بات گرا نہیں گزرتی کہ یہ جو عمل ہم نے کیا ہے اس عمل کی سزا رب کائنات کے سامنے کیا ملنے والی ہے۔ پیسے کا نقصان لگتا ہے، مال کا نقصان لگتا ہے، کاروبار کا نقصان لگتا ہے، گھر کا نقصان لگتا ہے، اولاد کا نقصان لگتا ہے، آخرت کا، قبر کا نقصان ہمیں نقصان کیوں نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھ یہ آئی کہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہ گیا کامیاب ہو گیا۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ بولنے میں انسان سیکنڈوں میں لگاتا ہے، لیکن اس کی جو سزا بھگتنی پڑتی ہے کائنات میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے۔ زنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اگر کسی سے ہو گیا، اس کو ندامت ہو گئی، اس نے سر جھکا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لی تو یہ گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے، جس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک غیبت کرنے والا اس سے معافی نہیں مانگے گا، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے اگر کوئی شخص آ جاتا کہ حضرت میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے میری پیٹھ پیچھے میری کون سی بات کی ہے، پتہ تو چلے کہ یہ دنیا پیٹھ کے پیچھے رنگ کیا رکھتی ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں میں نے تجھے معاف فرمایا،
یہ بڑا ظرف ہے، معاف کر دینا. لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا خلاصہ پوچھتے ہیں، اور دین کا خلاصہ پوچھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دین کا کیا خلاصہ ہے؟ تو حضور نے سارے دین کا خلاصہ زبان کو بتلایا. یہ زبان جنت کے معیار اعلیٰ تک پہنچاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم کے نچلے درجے تک پہنچا دیتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات کی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیسے یہ بات ہو سکتی ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کسی کے سامنے تو کھڑے ہونا ہے، کسی کے سامنے تو جواب دینا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت، ان دو چیزوں کی ضمانت مانگی تھی. کہا جس نے ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ذبیح ہے رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور وہاں غیبت ہو رہی تھی. میں نے ہمت کر کے اس کو جو ہے مجلس کو ترک کیا، چھوڑ دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر بیٹھا. اب طبیعت نے کہا بیٹھ جا، اور چند منٹ کے بعد میں نے بھی ان کی زبان میں جو ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ جب میں رات گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خواب میں کوئی خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونس رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نہیں کھاتا. لیکن زبردستی کر کے مجھے وہ گوشت کے ٹکڑے خنزیر کے کھلائے جا رہے. جب میری آنکھ کھلی تو 40 دن تک مجھے کھانے میں اس کا ذائقہ اور اس کا سواد محسوس ہوتا رہا. یہ کسی ایمان والے کی 1 سیکنڈ کے لیے برائی کرنے کی سزا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور شخص آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور وہ بے ہوش ہو گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیا، اور پیالہ پیش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس میں کیا کریں. جب کہہ کی تو حدیث مبارکہ میں آیا ان عورتوں کے منہ سے خون اور پیپ نکلی. دوسری کو بھی کہا کہہ کر، اس کے منہ سے بھی اسی طرح خون اور پیپ نکلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزے کی حالت میں ایمان والے کی غیبت کی تھی. ہم تو وقت گزاری کے لیے کسی کے جو ہے عیب نکال کے لے آتے ہیں، کسی کی برائی کرنا شروع کر لیتے ہیں، اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اس کی برائیوں کی جو ہے ٹو میں لگے رہتے ہیں. ایمان والے کے اندر 99 برائیاں ہیں، 1 خوبی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 99 برائیوں پر پردہ ڈالیں اور 1 خوبی کے گن گائیں. نہیں یار، خوبی تو ہے. ہم یہاں الٹا پیش آ جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی 99 نیکیاں ہیں اور 1 برائی ہے، ہم اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں نہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں یہ کمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی آدمی کی چند لوگوں کے اندر عزت تھی، اب میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، کسی مولوی، کسی بڑے یا کسی مفتی کی بات نہیں ہے،
یہ کائنات میں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اگر 4 بندوں میں کسی بندے کی عزت تھی، اس کی عزت نفس تھی، اور وہاں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہاں وہ کوئی پہنچا اور اس کے سامنے کہا گیا، کہا نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، اور یہ جانے والا وہاں پہنچ کر یہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ نہیں سمجھتے یہ کیسا ہے، میں بتاتا ہوں ایسا ہے. تو فرمایا اگر ان چند لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا تو فرمایا یہ بندہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو ان لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے. آسان بات نہیں ہے میرے ایمانی بھائیوں. کسی کی بات کر دینا، کسی پر بہتان لگا دینا، کسی کی غیبت کر دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. نمازیں، نیکیاں، تہجد، جو ہے نوافل، عبادات، تسبیحات، سب چیزوں کو یہ غیبت آگ لگا دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود حرام ہے، اور سود کھانے والے کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ فرمایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اور فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ کسی ایمان والے بھائی کی عزت پر حملہ کریں. فرمایا سب سے کم درجے کا سود یہ ہے، اور سب سے کم درجے کی سزا یہ ہے کہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، اور لیکن سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ نے کسی ایمان والے بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، اس کی غیبت کی. یہ چند روز کی دنیا ہے، یہ چند روز کی خواہشات ہیں، یہ چند روز کے مزے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں میں دست بستہ یہ بات کہتا ہوں، اس دنیا کی لذتوں کے لیے آخرت کے ساتھ دھوکہ مت کریں، آخرت کو برباد مت کریں. میں مجرم ہوں، ہر بندہ مجرم ہے، کوئی ایسی مجلس نہیں ہے کہ جو غیبت سے پاک ہو الا ماشاءاللہ کوئی ایک دیندار اس کی زد میں، جو ہے سماجی سیاسی اس زد میں، ہمارے گھر اس زد میں، اور ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، بکھر جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم تویزوں میں، پیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. جناب یہ جو ہے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تویز دے دو، دم کر دو، نیاز دے دو، جو ہے ختم پڑھ دو، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. لیکن بنیادی وجہ پتہ نہیں ہوتی کہ اس لڑائی، اس جھگڑے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. میں بتاتا ہوں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بیچ دوسرے کی غیبت ہوتی ہے. اس کی نحوست یہ ہے کہ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالی بکھیر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے دور رکھا. تو میرے ایمانی بھائیوں، ایمان سارے کا سارا، دین سارے کا سارا، عبادات ساری کی ساری، نیکیاں، ہر چیز محفوظ تب ہے کہ جب ہماری زبان قابو میں ہوگی، جب ہماری زبان قابو میں ہوگی، جب ہم اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، ریا سے، بہتان سے، الزام سے، گالی سے، بری بات، برے بول سے محفوظ رکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں، وگرنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک یہ بات یہاں ختم ہوئی. اب میں آپ حضرات کی توجہ دوسری طرف دلانا چاہتا ہوں، جو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر درد دل رکھنے والا انسان ایک منٹ کے لیے سوچے گا، ہر جو ہے درد دل رکھنے والا انسان، اس کے دل میں تکلیف ہوگی. گزشتہ 4-5 دن سے اطلاعات آتی رہیں کہ ہمارے پونچھ کے اندر اڑائی علاقے میں ایک کم عمر بچی جو 12-13 سال کی تھی اغوا ہو گئی.
اور 4-5 دن اغوا رہی. اس اغوا ہونے کے بعد جو ہے گزشتہ رات کو یہ خبر ملی کہ اس کا قتل ہو گیا. ساتھرا سے اس کی دریا کے پاس سے لاش ملی. اس کی لاش، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، کہا ہم درندے ہیں. میں نے یہ بات کہی، بعض لوگوں کو بری لگ گئی، شاید کہنے لگے مولوی صاحب نے سخت زبان استعمال کی. یہ حقیقت ہے، ہفتہ نہیں ہوا اس بات کو. درندے ہیں، انسان درندہ ہے. کائنات میں سب سے بڑا درندہ انسان ہے. جب یہ بچی اغوا ہوئی، اس کو دکان پر جو ہے وہ کلفیاں یا ٹافیاں لینے گئی، اس کی وہ کلفیاں راستے میں پڑی رہی. ماں باپ جو ہے اس کو ڈھونڈتے رہے. وہ بچی 5 دن اغوا رہی. اس بچی کے ساتھ درندوں والا سلوک کر دیا گیا، مار دیا گیا. میرے ایمانی بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بچی کا کیا قصور تھا؟ ان ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا اس معصوم کا کہ ان درندوں کی زد میں آ گئے، انہوں نے نوچ لیا اس کو؟ ہمارے یہاں تعزیت بھی اپنی جگہ جو ہے، یہ جو ہے پروٹیسٹ بھی ہوں گے، جو ہے اس بات پر مذمت بھی کی جائے گی، ہر چیز ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم جو ہے دوبارہ اس بات کو بھول جائیں گے. آئے دن یہ باتیں آتی ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہوا، وہاں یہ بات ہوئی. اب ہمارے جو ہے اس ضلع کے اندر یہ نوست، یہ بربادی، یہ گندگی نہیں تھی. اور میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بات بتلاؤں کہ اڑائی جیسا گاؤں اخلاقی طور پر بڑا اچھا قد رکھتا ہے. اڑائی جیسا گاؤں اخلاقی طور پر بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہاں دیہات کے اندر اگر یہ رونما واقعہ پیش آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی گھر، کوئی گاؤں، کوئی جگہ، کوئی خاندان محفوظ نہیں ہے. کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. ہم جو ہے اس کے اوپر یہ بھی کہیں گے، ہمارا ڈی سی اس کے اوپر جو ہے ایکشن لے، آئی جی لے، ڈی جی لے. ہم جو ہے حکومتی سطح پر حکومت کو بھی کہیں گے. سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہوگا؟ میں اپنے آپ میں یہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں. آپ کا مجھے نہیں پتا، میں آپ کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں بذات خود مجرم ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات، یہ چیزیں آ گئی ہیں. اور اب کوئی جو ہے کسی صورت میں اشاروں میں بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ایسا، چاہے وہ جو ہے منشیات کا مسئلہ ہو، چاہے ایسا مسئلہ ہو، ایسے لوگوں کو کسی صورت سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے. کسی صورت ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر دوسری بات کہوں میں، ہمارا دیندار طبقہ، اگر ہماری عورت برقعے کے اندر جو ہے بازار میں جاتی ہے اور اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی مغربی تہذیبی لباس پہن کر جائے گی، ان درندوں کی نظروں میں وہ آئے گی اور ان درندوں کی زد میں وہ بچیاں آئیں گی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے آزادی دی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر آزادی ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے نام پر آزادی ہے، ہمارے ہاں ہر بات پر آزادی ہے، ہمیں ہر چیز کی طرف سے آزادی مل گئی ہے. ماں باپ سے مخاطب ہوں، والدین اس بات کو دیکھیں، ہمارا بچہ جو موبائل استعمال کرتا ہے کہاں استعمال کر رہا ہے؟ ہماری بیٹی جو موبائل استعمال کر رہی ہے وہ کہاں استعمال کر رہی ہے؟ اب بات بہت آگے کی ہے کہ اگر دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر پہلے یہ معاملے بڑے دور پڑوسی ممالک کے سنے جاتے تھے، فلاں ملک میں زیادتی ہوئی، کم عمر بچی کے ساتھ ہوئی، فلاں کے ساتھ ہوئی، فلاں کے ساتھ ہوئی، آج تو گھر میں آ گئی یہ بات. ہم مجرم ہیں، دیندار طبقہ مجرم ہے، وہ والدین مجرم ہیں جو ہم آزادی کے اظہار رائے کے نام پر جو ہے ہر چیز کی آزادی دے رہے ہیں. ہم آزادی سے نہیں روکتے، لیکن کم سے کم یہ بات دیکھنی چاہیے. ہمارا لباس، ہماری تہذیب. ایک بات اور یہاں یاد رکھی جائے
کہ جب سے ہم نے اپنے بڑوں کا، اپنے پرکھوں کا، اپنے پروجوں کا ہم نے اس گنگا جمنی تہذیب کو چھوڑا، جب یہ تہذیب ہوا کرتی تھی، کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ مکان کچے تھے، گھر کچے تھے، لیکن ان کو تالے نہیں لگائے جا سکتے، وہاں تالا نہیں لگتا تھا، اس لیے ہمارا ضمیر زندہ تھا، ہمارا کردار اچھا تھا۔ لیکن جب سے مکان پکے ہو گئے، ضمیر مر گئے، کردار ختم ہو گئے، تو ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے پروجوں کی تہذیب کو چھوڑا۔ ہمارے بڑوں میں، ہمارے پرکھوں میں، ہمارے بزرگوں کی آج بھی تہذیب ہے کہ ہماری 60-70 سالہ عمر تک پہنچنے والی عورت آج بھی کسی مرد کو اگر وہ دیکھتی ہے تو پہلے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میرے سر کے اوپر چادر ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی وہ اس چیز کی تہذیب کو سمجھتی ہے کہ آج 60-70 سالہ عمر گزارنے والی ہماری ماں، بہن، بیٹی وہ اپنے سر کی چادر کو دیکھتی ہے، لیکن اس سے کم 40 سے نیچے آ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے سر پر چادر ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے، کس طرح کے ہیں، اس سے جسم نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو ان چیزوں کے بعد یہ ہماری بچیاں ان درندوں کے ہاتھ چڑھیں گی۔ اس بات کو مانو میرے ایمانی بھائیو، یہی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آج پھر یہ بات کہتا ہوں، فرمایا کہ جب قرآن میں پردے کا حکم نافذ ہوا تو پہلے عورت کے لیے حجاب کا حکم نہیں آیا، بلکہ پہلے مرد کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظروں کو جھکاؤ، تم ان کو نیچے رکھو، تاکہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی محفوظ رہ سکے اور راستے چلتے ہوئے محفوظ ہو جائے۔ تلخ باتیں ہیں لیکن حقیقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر مذمت بھی کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے دکھ میں بھی شریک ہیں، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وجہ یہ پتہ چلی کہ یہ لوگ باہر سے نہیں آئے، کسی ملک سے، کسی ملک نے سازش کے طور پر انہیں نہیں بھیجا ہے، یہ کسی ملک کی طرف سے سازش کے طور پر ہمارے ملک میں نہیں آئے، یہ ہمارے درمیان سے پیدا ہوتے ہیں، یہ درندے ہم میں سے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے کی بچی کی نظر پر درندے والی نگاہ رکھتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اپنے گھروں کو، اپنے سماج کو، اپنے پڑوس کو، اپنے قرب کو، اپنی ان جگہوں کو، ان کے اوپر نظر رکھو، دیکھو اگر کوئی ایسا ہے، کوئی منشیات والا، کوئی نشیڑی، کوئی چرسی، کوئی بھنگی راستے پر ملتا ہے، کوئی کہیں ملتا ہے، جوتے مارو۔ بعد کی بات ہے کون کیا کہتا ہے، قصور سارا ان کا ہے، انہی کا قصور ہے، یہ چٹیری، یہ نشیڑی، ان کا قصور ہے، نشے کرتے ہیں، بھونکتے ہیں دوسروں کی عزتوں پر، ان کی عزتوں پر کتے خنزیر سے بدتر نظر رکھتے ہیں۔ جب تک یہ معاشرے سے، چاہے وہ کسی کے گھر کا بھی ہو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی کے گھر کا ہو، کسی سے کوئی پرواہ نہیں کرنی، جب تک ان کو اس معاشرے سے جوتے مار کر نہیں نکالا جائے گا، ہمارے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، ماننی پڑے گی یہ بات۔ یہی جرائم ہیں، الخبائث سے نشہ، زنا بعد میں آتا ہے، یہ درندگی بعد میں آئی، پہلے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ضلالت یہ نشہ ہے۔ ہمارے سامنے چٹے مار کے مر گئے، کتنی لاشیں آئیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب جب گھروں پر حملے ہوں گے تب ہم جاگیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس مسند پر بیٹھنے والا ذمہ دار، سننے والے ذمہ دار، ہر آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے۔ اگر نہیں روکو گے، مجرم برابر اللہ کی نظر میں ہم کھڑے ہوں گے، برابر کے مجرم ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم ہاتھ سے، ہم زبان سے روک سکتے ہیں، اگر نہیں روک سکتے، مجرم ہیں، ایمان نہیں ہے، تو اس کے اوپر توجہ کرنی ہوگی، اس کے اوپر لائے عمل بنانا ہوگا، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہوگا۔ سب چیزوں کو چھوڑ دو، جو ایسے لوگ ہیں بائیکاٹ کرو، معاشرے سے دفع کرو ان کو۔
تب جا کر یہ بچوں کی زندگیاں بچیں گی۔ یہاں بیٹھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس معاشرے سے نکال کے جموں بھیج دیا، کشمیر نکال دیے، باہر بھیج دیا، اس طرح ہماری اولادیں نہیں بچ سکتی ہیں، نہیں بچ سکتی جب تک کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی لائے عمل نہیں لانا ہوگا، اور ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے اور ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔